السلام علیکم، یہ ہے وائی بی اسٹوڈیو۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہے دنیا کا ذہین ترین انسان۔ ویسے تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین تھے، جنہوں نے بہت زیادہ سائنس پہ کام کیا ہے، ایجادات پہ کام کیا ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسا شخص ہے لوگوں کو نہیں پتہ یا ہمیں بھی نہیں پتہ۔ صحیح ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن کی ذہانت کے قصے تو آپ سب نے سن رکھے ہیں، لیکن ان دونوں سے زیادہ ذہین ایک اور شخص بھی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ آئنسٹائن اور نیوٹن کی عقل مندی اور کارناموں سے تو سب واقف ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا آئی کیو ان دونوں سے بہت زیادہ ہے، مگر وہ گمنام ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا میں اب تک پیدا ہونے والے سب انسانوں میں سب سے زیادہ ذہین مانا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 160 تھا، اسحاق نیوٹن کا آئی کیو 190 تھا، لیکن جس شخص کی بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا آئی کیو لیول 260 تھا، یعنی البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن سے بھی کئی زیادہ۔ اس شخص کا نام ہے ولیم جیمز۔ یقیناً آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا۔ بتائیں گے۔ ولیم جب 8 سال کا تھا تو وہ 8 مختلف زبانیں بولتا تھا۔ ولیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ انتہائی ذہین لوگ تھے۔ ولیم صرف 18 مہینے کا تھا جب اس نے امریکہ کا مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز پڑھنا شروع کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں ولیم 8 مختلف زبانیں بولتا تھا جو اس نے خود اپنی مدد آپ کے تحت سیکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ولیم نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ایک زبان تخلیق کی جس کو اس نے وینڈرگوڈ کا نام دیا۔ ولیم دنیا کا پہلا شخص تھا جسے بہت چھوٹی عمر میں ہی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ولیم کو ہارورڈ یونیورسٹی میں 1909 میں 11 سال کی عمر میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صرف 1 سال بعد یعنی 1910 میں ولیم اپنے استاد کو میتھس پڑھایا کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی ذہانت دیکھ کر اس کو چائلڈ پروڈیجی کا خطاب دیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا بچہ تھا جس میں اپنی عمر سے بہت زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ ولیم نے 16 سال کی عمر میں کالج کی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر یہ چھوٹی عمر میں ہی بہت مشہور ہو گیا، لیکن ولیم کو مشہور ہونے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اچھی زندگی وہ تھی جس میں اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ ایک موقع پر ولیم نے ایسا بھی کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کے والد نے بہت کوشش کی کہ وہ اور زیادہ پڑھائی کرے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ولیم میں کچھ خاص ضرور ہے۔ جیسے جیسے ولیم بڑا ہوا اس نے اپنے والد کی مرضی پر چلنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آگے بڑھے گا تو لوگ اسے اور زیادہ جاننے لگیں گے، یہاں تک کہ اسی وجہ سے اس کی اپنے والد کے ساتھ شدید لڑائی بھی ہو گئی۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ ولیم کے والد کی 1923 میں وفات ہوئی تو وہ ان کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ گمنام رہنے کے لیے ولیم نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسے پھر بھی پہچان لیتے تھے۔ وہی لوگ جو اس سے پیار کرتے تھے اور اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھتے تھے اب اس کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے۔ ولیم نے ورلڈ وار 1 میں جنگ کے خلاف آواز اٹھائی جس کے نتیجے میں اسے 18 مہینے کی قید ہوئی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اس کی بیل کروا لی۔ ولیم نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ تنہائی میں گزارا۔ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام تک کیے۔ وہ انسان جو اپنی ذہانت سے بہت کچھ کر سکتا تھا کچھ کیے بغیر صرف 44 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا۔ اس طرح ولیم کا قصہ تمام ہوا اور لوگ اسے بھول گئے۔ مطلب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ بندہ اتنا ذہین تھا تو دیکھیں نیوٹن جیسے اور جو دوسرے مشہور سائنٹسٹ ہیں، اگر انہوں نے اتنی بڑی بڑی ایجادیں کر لی ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر جاتا۔
بالکل ایسے ہی ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی سٹوری کا اتنا سیڈ اینڈ کیسے ہو گیا. مطلب جیسے وہ گرو کر رہے تھے، بکس لکھ رہے تھے، نئی نئی چیزیں کر رہے تھے اور تنہائی پسند بھی تھے، تو ان کی کوئی نہ کوئی ایجادات سامنے کیوں نہیں آئی ہیں، کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ میرے خیال میں فیملی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین سے بھی لڑائی ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ ان کو مطلب ایک نا وہ چاہتے تھے کہ جو میں خود کرنا چاہتا ہوں وہ کروں، مجھے کسی قسم کا دباؤ مطلب مجھ پہ دباؤ نہ ڈالا جائے، اسی لیے تو وہ علیحدہ الگ تھلگ رہنے لگ گئے تھے. لیکن بلال یہ بھی تو دیکھیں نا، اب والدین تو ظاہر ہے ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کا دماغ میچ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ وہ لڑائی کرے. ٹھیک ہے، اب علیحدہ ان کا رہنے کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں، بالکل فری ہو کے کر سکیں. اور یہ بات بہت شاکنگ ہے کہ نیوٹن کا جو آئی کیو لیول تھا وہ 160 تھا، اور دیکھ لیں جو ہے یہ ولیم ان کا 260. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اگر پراپر ٹریک پہ چڑھ جاتے اور مطلب اپنی جو ان کا انٹرسٹ تھا جس چیز کی طرف، تو پتہ نہیں ہے کیا کیا چیزیں ایجاد کر جاتے. شاید ہم آج کے دور میں اس سے بھی آگے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک طرف یہ ہیں اور ایک طرف ہمارے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ رٹے لگا کے پاس ہوتے ہیں، پاسنگ مارکس لیتے ہیں، کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میرے خیال سے 20-30-40 سال سے وہی سلیبس ہی پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی نئی چیز اس میں شامل نہیں کی جاتی. ہمارے والدین نے جو کتابیں پڑھی ہیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں، اور ہمارے ہو سکتا ہے، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہمارے بچوں نے بھی وہی پڑھنی ہے. وہی نا، وہ اس لیے پھر نئی نئی چیزیں نہیں ہم کر سکتے، نئی نئی ایجادات نہیں ہم کر سکتے. وہی کہ وہیں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کی کہاں. اور یہ 1909 کی بات ہے، جب دیکھ لیں پاکستان بننے سے بھی اتنا عرصہ پہلے، اس وقت بھی یہ لوگ کتنے آگے تھے. بالکل. اور ہم اگر اپنی پچھلے 100 سال کی یا 200 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا خاص سائنٹسٹ نہیں آیا. بالکل نہیں آیا. لیکن یہ بہت ایک ان کے ساتھ یار المناک مطلب قصہ ہوا ہے کہ اتنا بریلینٹ مائنڈ اور اتنا زبردست مطلب صلاحیت رکھنے والا نوجوان جو ہے وہ آخر میں بالکل بے نامی کی زندگی مر گیا. آخر میں بالکل بے نامی کی موت مر گیا. اور بے نامی کی موت بھی مرا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکا جو کہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا. مطلب اس کے اندر جو ول نظر آتی تھی نا، وہ علیحدہ اس لیے تو رہتا تھا کہ میں کچھ کر سکوں اس دنیا کے لیے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا. اور یہ اس کہانی کا سب سے بڑا ڈرا بیک. ہاں، بہت افسوس ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.